لشکر اسلام کی مکہ مکرمہ روانگی، فتح مکہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی۔ رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار بھی تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی ملاقات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جحفہ کے مقام پر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور مظہران کے مقام پر پڑاؤ کیا، یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ پر آگ روشن کی، جبکہ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب بن امیہ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمہ مقدسہ کی حفاظت پر جو دستہ مامور تھا، اس نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ امت کے غمخوار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور نور ایمان سے ان کا سینہ منور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و تکریم دیتے ہوئے فرمایا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ یہ مژدہ جاں فضا سن کر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سرعت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش مکہ کو سمجھایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسلام کا یہ لشکر جرار اپنی پوری شان و عظمت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنی اونٹنی قصوے پر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بعد از طواف کعبہ معظمہ کی چابیاں حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو دی۔ اس وقت محافظ عقیدہ توحید باری تعالیٰ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے 360 بت کو گرا دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرمائیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ میرے عزیز دوستو، فتح مکہ کے اس عظیم موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہوئے تمام قریش مکہ کو معاف فرما دیا اور بیت اللہ شریف کو بھی بتوں سے پاک فرما دیا۔ آپ کی اس شفقت اور رحم دلی سے متاثر ہو کر جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محترم سامعین، دنیا چاہے سائنسی انداز میں ترقی کرے یا مادی انداز میں، سیرت طیبہ کے رہنما اصول آج بھی اس طرح قابل عمل ہیں جس طرح 14ویں صدیاں قبل تھے۔ جہاں تک عصری اطلاق اور ملت اسلامیہ کے غزوات سے رہنمائی کا تعلق ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج ہر طرف سے اسلام مخالف قوت مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، معاشرتی، دفاعی ہر سطح پر پیچھے ڈھکیلنے اور روحانی نظریات طور پر کمزور کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ کی بے بسی دیکھ کر مولانا حالی کے اشعار برمحل نظر آتے ہیں۔
اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جو دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چہار طرف اس میں بپا ہے۔ جس دین کا تھا فقر میں اکثیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ذرہ درا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں پہ آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کہ حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تر ایک سے ایک ان کے سوا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ ہاں حال یہ گستاخ نہ بر حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ ارباب علم دانش، حالی کے ان پرسوز اشعار کے بعد اگر مسلم امہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ عالم اسلام کا اتحاد ہے، اور مسلمانوں میں جذبہ ایثار قربانی کا فقدان ہے۔ یعنی کسی بھی مسئلے پر امت مسلمہ متحد ہو کر بات کرنے کو تیار نہیں، سوائے چند ایک ممالک کے۔ پھر چاہے فلسطین ہو یا روہنگیا کا مسئلہ ہو، یا عراق یا شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا مقبوضہ کشمیر مظلوم نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، ہر جگہ باہمی نفاق اور تقسیم در تقسیم کا عنصر نمایاں ہے۔ باہمی اتحاد و ایثار قربانی دو ایسے پہلو ہیں جو ہمیں غزوات میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی فتح میں اہم حیثیت کے حامل ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اتحاد و ایثار قربانی کے جذبہ کو اپنا لے جو غزوہ بدر میں مہاجرین نے انصار سے دکھایا، تو کر رہے عرض پر کوئی طاقت مسلمانوں کو سطح سے کمزور کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ عصر حاضر کی جنگی حکمت عملی اور سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موجودہ جنگی حکمت عملی اپناتے وقت ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے غزوات اور سرایہ میں جتنی بھی فتوحات حاصل کی ہیں، ان کا حضور نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جذبہ ایمان تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات میں طرح طرح کے دفاعی تدابیر اختیار فرمائی، جو عصر حاضر کی جنگی حکمت عملی میں بھی بھرپور، ممدو اور معاون اور قابل اطلاق ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگی قوانین جو 1400 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرمائے تھے، وہ آج عالمی ادارے اور تنظیمیں انسانی بنیادوں پر
متعین کر رہی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی میں چند اختراعات متعارف کروائیں۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا خندق کھودنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کا ثبوت ہے کہ قریش کی طرف سے اتحادی افواج کا سربراہ ابو سفیان حیران ہوا اور کہا کہ اللہ کی قسم، یہ حکمت عملی اہل عرب میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کفر و باطل کے جتنے معرکے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار تدابیر اختیار فرمائی، جن میں مذکورہ 3 ایسی تدابیر ہیں جو ہمیں عصر حاضر کی ملٹری ٹریننگ اور جنگی حکمت عملی میں بھی نظر آتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات میں اخلاقی اقدار اور انسانی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقاعدہ و ضوابط متعارف کروائے۔ مثلاً ظالمانہ طریقوں سے دشمن کو قتل کرنے اور اذیت دینے سے قطعاً منع فرمایا۔ جنگ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں جیسے کہ عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور غلاموں کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ جنگی قیدی آدمی حتیٰ کہ جانوروں کو بھی جلانے سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح فصلیں اجاڑنے اور بلا وجہ درخت کاٹنے سے منع فرمایا گیا۔ مزید ناحق قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور جنگ کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جس کی واضح تاکید ہمیں قرآن کریم سے یوں ملتی ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اسلام میں انسانی عظمت وقار کا اندازہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام دفاعی جنگ کی اجازت ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں بھی دشمن کے ساتھ زیادتی حد سے تجاوز کا قائل نہیں ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا عنصر ہے جسے اسلام نے باقاعدہ ضابطے کی حیثیت حاصل ہے، اور جو نہ صرف ہمیں غزوات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نمایاں نظر آتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صلہ رحمی کی عظیم امثلہ اور مزین ہے۔ بالالفاظ دیگر صلہ رحمی کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقی معنویت عطا کی تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ چند احادیث مبارکہ بطور تبرک آپ دوستوں کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے، اور وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ ابن اسال نامی کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ ثمامہ، تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ محمد، میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک شخص کو قتل کر دیں گے جو خونی ہے۔ اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا کہ ثمامہ، اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے اس سے پوچھا تو کیا سمجھتا ہے ثمامہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ،
اور کہا کہ اے محمد، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میرے لیے محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔